اور میں وہ حدیث صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں، اور بخاری سے بھی بڑھ کے قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس بحث میں پڑھ گئے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے، اور انجینئر صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہے، تو اس کی وجہ سے نا یہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں۔ میرے بھائی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے خود لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مکی آیت اگر کوئی ہو وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کے عقائد تو یونیورسل ٹروتھ ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہو، 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے توحید کے اوپر، تو کیا توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہوگی؟ مدینے میں آپ نے جتنی توحید بیان کرنی ہے مکی قرآن سے ہی بیان کرنی ہے، آج بھی جو توحید بیان کرنی ہے وہ مکی قرآن سے۔ اور صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کے آیت کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہوتی تھی وہ فٹ کہیں اور کر دیتے تھے، صرف ان پرنسپل دیکھتے ہوئے، جس کی واضح مثال وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم از کم وہ تابعیہ تو ہوگی نہیں تو صحابیہ، اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑے، یہ یا دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنوائے، یا گدوائیں، یہ ٹیٹو بنوائے۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی، یقیناً قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ عورت تو کہہ بھی سکتی تھی، اس لیے کہ ظاہر قرآن تو اس وقت لوگ پڑھتے تھے، صرف اصالہ ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں۔ تو ابن مسعود نے کہا تم نے قرآن میں نہیں یہ پڑھی سورۃ الحشر کی آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر کہا کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے، خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے، گدوائیں۔ اچھا، اس صحابیہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں تھی قرآن میں، آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ اسے جنرلائز کر دیں؟ یہ سید احمد اسد صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں، کاش ان لوگوں نے قرآن و حدیث ٹوٹیلٹی میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا۔ اب یہ آج آگے باتیں کرتے ہیں انجینئر صاحب کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی اس لیے کہ میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میکینیکل انجینئرنگ کی، اور میں اپنی یونیورسٹیز کے ٹاپرز میں سے ہوں، آنرز کے ساتھ ڈگری کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کیا قرآن و سنت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ راہ میرے لیے کھولی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں تھی۔ اب اس عورت کا کام بنتا تھا کہ وہ کہتی کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں ہے، اس کا کیا لینا دینا اس معاملے کے ساتھ کہ آپ اسے ٹیٹو بنوانے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیں؟ انہیں پتا تھا یہ آیات جنرلائز ہوگی، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یہ اسپیسیفکلی آیت تو قرآن میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ لیکن اسی آیت کے تحت دنیا کے تمام علماء سگریٹ پینے کو حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے، تو بالکل درست ہے۔ قرآن کی آیات یونیورسل ٹروتھس ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ حضرت آپ کی بیوی بھی یہ سب کچھ کرتی ہے۔ وہی بات کہ میں تھوڑا کلپ تک ہے، اس زمانے میں کسی نے کلپ ابن مسعود کا بھی کاٹا ہوگا نا کہ ابن مسعود کی بیوی بھی وہ سارے کام کرتی ہے جو ابن مسعود لوگوں کو منع کرتے ہیں، ظاہر ہے سنی سنائی بات۔ تو ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ عورت اندر گئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کلپ بھی کسی نے کاٹا ہوا تھا۔ تو ابن مسعود نے آگے سے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ رسول اللہ کی نافرمان ہو، کہ اللہ کے نبی تو لعنت فرمائے ایسی عورتوں پہ، اور میری بیوی ہو وہ۔ اب آپ اس طرف آ جائیں جو سید اسد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے مس لیڈ کیا۔ وہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا تھا، ام العلا سلام اللہ علیہا، ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ان کی میت پہ آئے تو ام العلا نے رسول اللہ کی موجودگی میں کہہ دیا
اے عثمان اللہ کے حضور تو آپ کے لیے بہت اجر ہے، جنتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام العلا تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنت میں ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بڑے سخت الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ام العلا کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. قرآن پاک کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکالا گیا ہے بڑا خطرناک نتیجہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک. میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی خطرناک بات کر دی ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں تھا؟ اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بھئی کس طرح ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ میں مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس بات سے رجوع کر لیجئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں. کہنے والے رسول اللہ ہے، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں. اور اس پہ میں نے جملہ بولا کہ اس سے بڑھ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا. یہ جملے اس میں سے کٹے میں، میں کہتا ہوں یہ جملے کاٹ کے بھی میرے کو فتویٰ کیسے تھا؟ ڈسکس تو بخاری اور سورۃ الاحقاف ہونی چاہیے تھی. اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے، رسول اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے، اس کے بعد بخاری کو ڈکلیئر کرتے، میرا تو چوتھا نمبر آتا تھا. کیسے ظالم ہے یار. اور پتہ نہیں کہ اس طرح کے جملے بول کے کتنے عاشقان رسول کو یہ ورگلا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جی انجینئر پہ چڑھ دوڑو جا کے، اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہا ہے. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے. اتنا میں ڈر گئی. آپ مجھے بتائیں جو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید ہی جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ تو شاہی کوئی نہیں. لے جاؤ بابے اپنے، تو جو آپ نے بنائے میں نہ ٹھو ادھروں.